محتشم ذی وقار سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے آج ذوالحج شریف کی 2 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک میں عظیم نبی اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ حج بیت اللہ ہو، مناسک حج ہوں، ایام قربانی ہوں، اکثر اور بیشتر چیزیں وہ ہیں جو حضرت ابراہیم اور آپ کے خانوادہ سلام اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ ریلیٹڈ اور وابستہ ہیں۔ تو آج کا عنوان آپ کی زندگی کے حوالے سے ایک طائرانہ نظر گرامی قدر بندہ مومن کے لیے بنیادی 3 عقائد ہیں، 3 عقیدے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، یعنی اللہ کو واحد اور ایک ماننا، وحدہ لا شریک جاننا اور ماننا۔ نمبر 2 عقیدہ رسالت، تمام انبیاء و رسول پر ایمان لانا۔ اور نمبر 3 عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد اٹھنے والی جو زندگی ہے اس پر مکمل ایمان اور یقین رکھنا۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ اور پہلا جو بنیادی عقیدہ توحید ہے، اس کا پیغام لے کر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا پر جلوہ گر ہوتے رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ ویسے توحید ایک زندہ قوت ہے جو قوموں کے اندر حرارت پیدا کرتی ہے، ممالک کو شہباز کے ساتھ ٹکرانے کی جرأت اور قوت دیتی ہے۔ عقیدہ توحید کا حامل شخص تنہا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے مقابلے میں پوری جرأت اور قوت اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسان اکیلا ہو، مخالفین کا ہجوم ہو تو تنہا شخص کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، فطرتاً انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن جب اسی انسان کے من میں، اس کے باطن میں توحید کا نور ہوتا ہے، جب اسی انسان کے اندر توحید کا سویرا ہوتا ہے، پھر یہ بندہ اس توحید کی وجہ سے جرأت اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس عنوان سے ریلیٹڈ وہ شخصیت جن کے اوپر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخصیت تب پیدا ہوئی، تب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی کہ جب ایک شخص
جھوٹی خدائی کا دعویٰ لیے بیٹھا ہے، اس کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا ہے، شہر کے ہر دروازے پہ اس کی ہم شکل کے بت لٹکائے گئے ہیں، رکھے گئے ہیں کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان کسی بھی دروازے سے شہر میں انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس بت کے سامنے اسے جھکنا پڑتا ہے۔ اس ماحول میں کہ جب کفر ہر سمت پھیلا ہوا تھا، ظلمتیں اپنا ڈیرا جمائے ہوئے تھی، عین اس وقت میں، اس زمانے میں، اس لمحہ میں ایک ایسی شخصیت جلوہ گر ہوتی ہے، رونما ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تشریف لاتی ہے، جو نہ صرف اس جھوٹا خدائی کا دعویٰ لینے والے کا انکار کرتی ہے، بلکہ جتنے بھی انہوں نے جھوٹے خدا بنا رکھے تھے، ان تمام جھوٹے خداؤں اور معبودوں کو جھٹلاتے ہوئے مکمل جرت، ہمت، عزیمت، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر تنے تنہا توحید پرستوں کی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ماننے والوں کی وہ منظر کشی کرتا ہے، وہ شخص ایسی تصویر پیش کرتا ہے کہ جو تصویر یا منظر کشی بڑی انوکھی بھی ہے، البیلی بھی ہے، جرت افزا بھی ہے اور باطن کو جلا بخشنے والی بھی ہے۔ اور جھوٹا خدائی کا دعویٰ رکھنے والی شخصیت کو اور شخص کو وقت کا نمرود کہا جاتا ہے، اور اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر اللہ کی توحید اور وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے اللہ جس شخصیت کا انتخاب فرماتا ہے، جس شخصیت کو بھیجتا ہے، اس شخصیت کو اولو العزم رسول میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تشریف لاتے ہیں کہ جب وقت کا بادشاہ، پوری دنیا کا بادشاہ، چار ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی سلطنت عطا کی ہے۔ ان میں دو کافر ہیں اور دو مسلم ہیں۔ دو کافر، ایک یہ نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر بادشاہ۔ پوری دنیا کے بادشاہ یہ تھے، کافر، عالم کفر میں، اور کفر پہ مرے۔ اور مسلمان کون سے؟ اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، اللہ کی توحید کے پرستار، وہ ایک سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ یہ نمرود پوری دنیا پہ سلطنت پہ راج کر رہا ہے، دنیا پہ راج کر رہا ہے۔ اس کو رات کو خواب آتا ہے، صبح وہ خواب اپنے نجومیوں کو بیان کرتا ہے کہ مجھے اس طرح خواب آیا، اور نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی، اس کا جو خواب تھا، کہا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، تیری سلطنت کا سورج غروب ہونے والا ہے، تیری سلطنت ختم ہونے والی ہے، تیری سلطنت میں، تیری ریاست میں ایک ایسی شخصیت جلوگر ہونے والی ہے جس نے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے اور اللہ کے توحید کو منوانا ہے۔ اسے خطرہ لاحق ہوا،
کون چھوڑنا چاہتا ہے اقتدار؟ کون چھوڑنا چاہتا ہے حکومتیں؟ کہنے لگا طاقت ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم ایسا کرتے ہیں۔ وہ بچہ دنیا پہ آنے ہی نہیں دیتے، یہاں تک کہ علامہ کاشفی نے لکھا ہے اس نے اس بچے کی پیدائش کے خوف سے تقریباً 1,00,000 بچوں کا قتل عام کروایا کہ کوئی بندہ، کوئی بچہ دنیا پہ سانس نہ لے، اور نہ وہ بڑا ہوگا اور نہ میری یہ سلطنت ختم ہوگی۔ لیکن اس ظالم کو کیا پتا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ اس کو کیا معلوم تھا اللہ تو پتھر میں بد کیڑے کو بھی زندگی بھی دیتا ہے اور اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ محتشم سامعین، اس کی قتل و غارت کے دوران ہی اسی کے درباریوں میں سے، اسی کے محل میں سے ایک شخصیت کی پشت سے ایک نور اس پیدا ہونے والی شخصیت کے ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے اور دنیا میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ آپ کی والدہ پہاڑ کی ایک غار میں آپ کو جنم دیتی ہیں، وہیں پہ چھوڑ کے صبح و شام دودھ پلانے کی غرض سے واپس آتی جاتی ہیں۔ آپ بیان کرتی ہیں ایک دن میں فوجیوں کے سخت پہرے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں کوئی چیز میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، یا وہ میرا بچہ بھوک میں بلک رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا۔ لیٹ ہو گئی میں، لیکن جب ہی لیٹ ہونے کے بعد جب میں پہنچی اس غار میں، میرا بچہ بالکل سکون اور اطمینان میں تھا اور 2 انگلیاں اس کے منہ کے اندر موجود تھی۔ جب میں نے اپنے بچے کے منہ سے وہ انگلیاں نکالی، ان دونوں انگلیوں میں سے ایک سے دودھ جاری تھا اور دوسرے سے شہد جاری تھا۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو فرستادہ ہوتے ہیں ان کو کوئی ختم کرنے والی قوت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کے والد گرامی، یہ میں مکمل تحقیق کے ساتھ علی وجہ البصیرہ دلائل براہین کی روشنی میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ کے والد گرامی بچپن میں ہی آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جس شخص کا نام آیا آزر نامی شخص کا، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کے والد تھے۔ اب یہ والد تو اردو کے تراجم ہے یا عربی میں، عربی کا لفظ اردو میں معروف ہو گیا، باپ کا لفظ استعمال کیا اردو میں، لیکن تحقیقی بات یہ ہے آزر نامی آپ کے والد کا نام آزر نہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم کے چچا کا نام آزر تھا۔ اور عربی میں عربی گرامر جاننے والے یا بڑے بڑے جو محدثین ہیں یا بڑے بڑے جو عربک کا علم رکھنے والے جو شخصیات تھے، اس کے اوپر میں حدیث بھی دلیل عرض کروں گا، لیکن پہلے گرامر کی بات کروں کہ لفظ اب آیا ہے قرآن میں الف اور با، اور اب چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے چچا کے لیے استعمال اس لیے کیا کیونکہ رسول قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے انما المشرکون نجس، چونکہ وہ جو آزر چچا تھا وہ مشرک تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے مشرک ناپاک ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے اور نجس ہوتا ہے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، ہمیشہ سے حضرت آدم سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما تک جتنا بھی میرا نور وہاں سے منتقل ہوا ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا چلا۔ اللہ حضور فرماتے ہیں میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی بندہ مشرک
نہ تھا، کیونکہ مشرک ناپاک ہوتا ہے اور حضور کا نور تو پاکوں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ اس لیے یہ واضح رہے، حضور کے جو والد گرامی حضرت ابراہیم کے جو والد گرامی بچپن میں وصال ہو گئے، ان کا نام تھا تارخ، تے الف تا را اور خا، اور جو آزر نامی شخص ہے وہ والد نہ تھے بلکہ چچا تھے۔ یہ تحقیقی بات جو میں ضمن عرض کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی پرورش، آپ کا جسم، آپ کا قد، آپ کی گروتھ عام انسان سے زیادہ جلدی پرورش پائی، زیادہ جلدی بڑھی، اس لیے کہ کئی نمرود دیکھے نہ بچوں کو اور وہ کہے یہ تو اسی زمانے کا پیدا ہوا ہے بچہ جس زمانے میں میں نے پابندی لگائی تھی بچوں کا قتل عام کیا، یہ کیسے اس زمانے سے یہ اب اتنے سالوں کا اور اتنے یہ قد کاٹ میں اتنا لگتا۔ اللہ نے جلدی جلدی ابراہیم علیہ السلام کو بڑا کیا، گروتھ جلدی بڑھی، جب بڑی ہوئی یہاں تک کہ قرآن مجید شاہد ہے اس بات پہ، بے شمار بحث مباحثے ہوئے نمرود کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے مناظرے ہوئے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہاں تک کہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ وہ بت والا واقعہ جو آپ سن رکھا ہے آپ لوگوں نے کہ سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا، اور پھر آپ نے یہ سورۃ انبیاء کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو اس نے سب کو مارا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا اوف ہے تم پہ، افسوس ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اور میں تمہیں اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں جو اللہ ساری بلائیوں کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، پھر اور مناظرہ ہوا، سورۃ البقرہ میں 3 پارے میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود کے سامنے یہ کہا تھا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے، اے نمرود تو خدائی دعویٰ رکھتا ہے، میرا رب تو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وہ بدبخت کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کیسے دیتا ہے؟ اس نے اپنے قید خانے میں سے 2 افراد بلائے، مختلف قسم کے، ایک کو پھانسی ہونے لگی تھی اور دوسرے کو رہائی۔ جس کو پھانسی دینے لگا تھا اس کو کہا جا تو آزاد ہے، اور جس کو رہائی ملنے والی تھی اس کو کہا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور جب ایسے بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، اور جس نے مرنا تھا اس کو زندہ کیا، جو زندہ ہونے جا رہا تو اس کو میں نے مار دیا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اب یہ بچگانہ دلیلیں دے رہا تھا، تو حضرت ابراہیم چاہتے تو اس کی دلیلوں کی دھجیاں اڑا سکتے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں جب اللہ دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جب بندہ کسی نبی کا رسول کا بے ادب ہو جائے، گستاخ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے عقل کی وہ عقل کا مادہ ہے وہ بھی اللہ چھین لیتا ہے اور اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان تحبط اعمالکم، اے بدبخت تیرے اعمال ختم ہو گئے، وانتم لا تشعرون، جبکہ تجھے عقل بھی نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، آپ نے فوراً آگے جواب بات کی، آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ اب یہاں پہ نقطہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اب ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے مطابق جو بندہ سورج مغرب سے نکالے وہ خدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ یہ دلیل ابراہیمی ہے، دلیل الوہیت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ دلیل ہے کہ جو بھی بندہ مغرب سے سورج نکال دے وہ خدا ہوتا ہے۔ نمرود تو نہ نکال سکا، میں توجہ کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، نمرود تو نہ نکال سکا، لیکن دلیل ابراہیمی تاریخ کے اوراق نے محفوظ کر لی،
मकाम सहबा पर जब हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज असर कज़ा होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से महबूब ऐसे इशारा करते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। दलील इब्राहिमी के मुताबिक जो बंदा मगरिब से सूरज निकाल दे वो खुदा होता है। अल्लाह फरमाता महबूब वहदहुल्ला शरीक मेरी जात है, तू महबूब है मेरा, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। महबूब लोग कहीं तुम्हें खुदा ना समझ ले, मैं कहता हूँ आप ऐलान करें कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, अरे मुझे खुदा ना समझना, अल्लाह ने मुझे बशर बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे बशर बना के भेजा है। इसलिए हुजूर ने अल्लाह ने ये ऐलान करवाया महबूब कहीं लोग तुम्हें खुदा ना समझ बैठे, क्योंकि दलील इब्राहिमी ये है जो मगरिब से सूरज निकाले वो खुदा हुआ करता है। और आला हज़रत फरमाते हैं इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी कदर हज़रात, और यहाँ पे एक और नुक्ता, जब आपने कहा ना मेरा रब मशरिक से सूरज निकालता है और तू खुदा है तो मगरिब से निकाल के दिखा। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पे एक बहुत प्यारा और आशखाना जुमला लिखते हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला। आप फरमाते हैं चूंकि नमरूद बचगाना दलीलें दे रहा था, मैं जिंदा करता हूँ मैं मारता हूँ, उसने कैदियों को मार दिया, एक को आजाद कर दिया, कहा कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये नमरूद कह दे कि इब्राहिम जो सूरज मशरिक से निकल रहा है ये तो मैं निकालता हूँ, जो सूरज मशरिक से निकल रहा है वो तो मैं निकालता हूँ, अगर तू सच्चा है, तू तेरा रब सच्चा है, तू मगरिब से सूरज निकाल। तो हजरत इस्माइल हक्की फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह ने ये फिरिश्तों को हुक्म दे रखा था, ऐ फिरिश्तों तैयार रहना, अगर मेरा इब्राहिम नमरूद के चैलेंज का जवाब देते हुए अगर इशारा करे मगरिब की तरफ से, फिरिश्तों सूरज मगरिब से निकाल दे रहा। ये मेरी दलील है और मैं बताना चाहता हूँ जो मेरी तौहीद का परिस्तार होता है उसके साथ मेरी हमेशा अनायत हुआ करती है। गिरामी कदर हज़रात, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान ज़ात सब कुछ आपने अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह से दुआ है हमें भी उनके तरीके पे चलते हो, अल्लाह की तौहीद पे यकीन रखें, अल्लाह के नबियों के बादब बने, अल्लाह के नबियों की निस्बतों का हया करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाया, आमीन।